منبر نور پر جلوہ فرما سادات ذویل احترام علماء کرام، حاضران محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت حضور احمد مجتبیٰ کملی والے مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ والہانہ انداز میں جم جم کر ہدیہ درود پیش کرے اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمدین طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحابہ دائما ابدا۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ حضرات گرامی، آج کی یہ مبارک محفل تحفظ ناموس قرآن کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو حضور کے صدقے میں قبول فرمائے۔ دیکھیے، اس دنیا میں بے شمار مذاہب موجود ہے اور ہر مذہب کے اندر کتابیں بھی موجود ہیں، اور ہر مذہب والا اپنی کتابوں کو سچ اور حق جانتا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری کتاب حق اور سچ ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 23 سال کی برس میں نازل ہوئی، اور یہ قرآن 1400 سال پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ وہی قرآن آج ہی ہو بہو موجود ہے، نہ ایک زبر کی کمی بیسی ہوئی، نہ ایک حرف کی کمی بیسی ہوئی۔ 1400 سال گزر گئے، اس کا ایک حرف ویسا کی ویسا موجود ہے، ایک زبر ویسا کی ویسا موجود ہے، ذرا بھی کمی بیسی نہیں ہوئی۔ حضرات گرامی، یہ قرآن خدا کا قرآن ہے، نہ یہ بدلا ہے نہ کبھی بدلا جا سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ 1400 سال ہو گئے، اور حضرات گرامی، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت کا ذکر فرما رہے ہیں، قرب قیامت کے حوالے سے باتیں بیان فرما رہے ہیں، قرب قیامت میں جو فتنے ہونے والے اس کا بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرب قیامت کی فتنوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ قرب قیامت کے فتنوں سے بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ تب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب قرآن ہے، اس سے لپٹ جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ جو قرآن سے لپٹ گیا وہ بچ گیا، اور فرمایا جس نے قرآن سے ہدایت مانگی اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، اور جو قرآن کی ہدایت کے علاوہ کسی اور جگہ اس نے ہدایت طلب کی اللہ اسے گمراہ فرما دے گا۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور کیسی کتاب ہے؟ حضرت امام شافعی حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اپنے شاگرد سے کہا، اے شاگرد،
میں نے جو کتاب لکھی ہے اس کو پڑھو، میں سنتا ہوں۔ اب کے شاگرد نے کتاب کو پڑھنا شروع کیا، پورا دن ہوا، کتاب ختم ہو گئی۔ امام شافعی رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے میرے شاگرد، تو نے جو کتاب پڑھی ہے میں نے لکھی ہوئی، اور تو نے کتاب پڑھی ہے مجھے اس میں غلطیاں دکھائی دے رہی، اگر اس میں فرمایا کہ اگر یہ حرف کی جگہ یہ حرف ہوتا تو کیا اچھا ہوتا، یہ لفظ کی جگہ یہ لفظ ہوتا تو کیا اچھا ہوتا۔ دوسرا دن ہوا، آپ نے فرمایا، اے میرے شاگرد اسی کتاب کو آج پھر پڑھ۔ اس نے اس کتاب کو آج پھر پڑھا۔ جب اس کتاب کو اس نے پڑھا، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج بھی غلطی کی گنجائش مجھے نظر آ رہی ہے، کیا اچھا ہوتا کہ میں نے اس جگہ کو یہ لکھا ہوتا، اس جگہ یہ لکھا ہوتا۔ حضرات گرامی، اس امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی کتاب 70 مرتبہ آپ کے شاگرد نے پڑھی، اور جب 70 مرتبہ پڑھ لی تو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، داہو، کہا اے میرے شاگرد کتاب کو چھوڑ دو، اس لیے کہ امام شافعی کی کتاب اس قابل نہیں ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش نہ ہو۔ یہ شرف، یہ اعجاز اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں رکھا ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ اعجاز کی کتاب میں رکھا ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرات گرامی، یہ قرآن اللہ کا کتاب ہے، اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال کی مدت میں آپ نے کتاب لکھی، تصوف اور رموز کے بیان میں آپ نے کتاب لکھی، 12 سال تک لکھی، اور 12 سال کتاب لکھنے کے بعد آپ نے 12 سال دوسرے 12 سال آپ نے اس کتاب کو سنوارنے میں نکالے کہ اس کتاب سنت کے خلاف تو میں نے نہیں لکھی ہے، شریعت کے خلاف تو نہیں لکھی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال میں کتاب لکھی، اور دوسرے 12 سال آپ اس کو سنوارتے رہے، اس کو نکھارتے رہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ تیسرے 12 سال میں یہ سوچ میں رہا کہ یہ کتاب لوگوں کو پہنچاؤں کہ نہیں پہنچاؤں کہ نہیں پہنچاؤں۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں 36 سال ہو گئے اس کتاب کو میں نے لکھا، لیکن آپ فرماتے ہیں میرا ذہن یہ گوارا نہیں کر رہا ہے کہ میں لوگوں تو پہنچاؤں کہ نہیں پہنچاؤں۔ پھر جنید بغدادی کہتے ہیں، حضرات گرامی، جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک مرید سے کہا، اے میرے مرید، یہ صندوق ہے، اس کو لے جاؤ، اور کہا اس کو دریا میں ڈال دو، اور پھر آپ نے کہا کہ خبردار اس صندوق کو کھولنا نہیں، دیکھنا نہیں۔ مرید تھا، عقیدت مند مرید تھا، پیر کی ہر بات پر عمل کرتا تھا۔ اس نے صندوق کو سر پر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد وہ مرید جنید بغدادی کا دریا دجلہ کے قریب آیا۔ جنید بغدادی نے کہا کہ اس کو تو دریا میں ڈال دے، سر پر صندوق لے کر گیا۔ جب دریا دجلہ کے قریب آیا، اس نے صندوق کو اپنے ہاتھ میں لیا اور دریا میں ڈالا۔ وہ مرید کہتا ہے کہ جیسے میں نے اس صندوق کو دریا میں ڈالا، اچانک دریا نے راستہ دے دیا، اور دریا نے اس صندوق کو اپنے اندر سمو لیا، سپرد کر لیا۔ وہ مرید دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ پیر کی بارگاہ میں آیا، جنید بغدادی کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے، اے جنید بغدادی، آپ نے جو صندوق دیا میں نے دریا میں ڈالا، دریا میں ڈالنا تھا، رستہ ہو گیا، اور دریا نے اس صندوق کو اپنے اندر پیوست کر لیا۔ اے جنید بغدادی، یہ منظر میری آنکھ نہ دیکھتی تو میں سوال نہیں کرتا، لیکن یہ منظر میری آنکھ نے دیکھا ہے۔ اے جنید بغدادی، بتاؤ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اگر یہ بابرکت کتاب ہے تو آپ نے دریا میں آپ نے ڈلوا کیوں ڈالی؟ اے جنید بغدادی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اتنا سننا تھا، جنید بغدادی نے کہا، اے میرے مرید، جب تو نے پوچھا ہے اور تو نے کہا ہے کہ آپ اس کی جو ہے آپ اصلیت نہیں بتاؤ گے، مجھے قرار نہیں ملے گا، تو جنید بغدادی نے کہا، سنو، 36 سال سے میں ایک کتاب لکھتا رہا، 36 سال ہو گئے، میرے دل میں سوچا یہ کتاب لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہیں پہنچاؤں۔ آخرکار میرے دل نے کہا، اے جنید، خدا کی کتاب قرآن ہوتے ہوئے تیری کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہا اس کتاب کو میں نے دریا میں ڈال دیا۔ حضرات گرامی، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ہمیں اس کتاب پر عمل کرنا ہوگا۔ حضرات گرامی، قرآن کو اپنے سینے میں اتارو،
آج جو مسلم قوم برباد ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیم کو بھلا دیا ہے اور یہود و نصارہ کی تعلیم پر ہم عمل کرتے نظر آتے ہیں۔ قرآن کے راستوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، آج یہود و نصارہ کے راستے پر چلتے نظر آ رہے ہیں۔ حضرات، ہم آج نوجوان کو دیکھتے ہیں، ان کے سر کی اسٹائل کو دیکھتے ہیں، ان کے لباس کو دیکھتے ہیں، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ کی جو ہے شریعت پر عمل کرتے نظر آتے ہیں، حضور کی شریعت پر عمل کرتے نظر نہیں آتے۔ آج ہمارا جوان کہاں جا رہا ہے؟ حضرات گرامی دیکھیے، ہم اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں۔ آج ہمارے اونا میں ماشاءاللہ ہر جگہ مکتب کھلے ہوئے ہیں، دین کی تعلیم دلوائیں، اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں۔ وقت دینے سے، ٹائم دینے سے جو ہے بچے آگے بڑھتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں، ٹائم نہیں، ہم بچوں کو کیسے وقت دیں؟ تو حضرات گرامی سنو، میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون مصروف ہوگا؟ حضور سے زیادہ دنیا میں کون مصروف ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر 4 حصے کیے تھے، دن میں 4 حصے کیے تھے۔ حضور ایک حصہ اللہ کی عبادت میں لگا دیتا، خالق کی عبادت میں، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ حضرات گرامی رات ہو جاتی، ساری رات میرا آقا قیام کرتے، آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا، پیر میں شگاف پڑ جاتا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، یا رسول اللہ تھوڑی دیر آرام بھی کیجئے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھے تمام نبیوں کا امام بنا کر بھیجا؟ ایک حصہ خالق کے لیے، ایک حصہ مخلوق کے لیے تھا، تبلیغ دین کی تبلیغ کرتے، ایک حصہ اپنی ذات کے لیے تھا اور ایک حصہ اپنی بیویوں کے لیے تھا۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں، میں نے تہجد پڑھنا اپنے باپ امام حسین سے سیکھا تھا، اور امام حسین نے اپنی ماں کو ساری رات سجدے میں دیکھا تھا، اور سیدہ فاطمہ نے پوری رات اپنے والد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری رات عبادت کرتے دیکھا۔ گھروں میں سجدوں کا ماحول ہوا، جب گھروں میں سجدوں کا ماحول ہوتا ہے تو بیٹے امام حسین پیدا ہوتا ہے۔ گھروں میں سجدوں کا ماحول پیدا کرو۔ حضرات گرامی، ایک استاذ نے اپنے بچے سے جو ہے اسکول کے اندر بچوں سے پوچھ لیا، اے بچے بتا تو بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ تو ایک نے کہا میں عالم بنوں گا۔ استاد نے دوسرے بچے سے پوچھا، اے بچے تو بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ کہا میں قاری قرآن بنوں گا۔ ایک سے کہا تو کیا بنے گا؟ کہا میں ڈاکٹر بنوں گا۔ ایک سے کہا تو کیا بنے گا؟ کہا میں وکیل بنوں گا۔ اب آخر میں استاذ نے ایک بچے سے پوچھ لیا، اے بچے بتا تو کیا بنے گا بڑا ہو کر؟ تو اس بچے نے جواب دیا، کان سے سنو اور دل سنبھال کر سنو۔ استاذ نے کہا بچے تو کیا بنے گا؟ تو بچہ کہتا ہے میں صحابی رسول بنوں گا۔ استاد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کہا اے بچے 1400 سال کے بعد تو یہ کہہ رہا ہے میں صحابی رسول بنوں گا؟ صحابی رسول اس کو کہتے ہیں جس نے ایمانی حالت میں آقا کا دیدار کیا ہو۔ تو آج کہہ رہا ہے میں صحابی رسول بنوں گا۔ بچے تیرے دل میں یہ شوق کہاں سے پیدا ہوا، یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوا؟ تو وہی بچہ جواب دیتا ہے، اے میرے استاد سنو، رات کا وقت ہوتا ہے، گھر کا کام کاج ہو جاتا ہے، ہم سب کھا لیتے ہیں، اور کھانے کے بعد میری ماں ہمیں ایک جگہ بٹھا کر حضور کی محبت کے ترانے گاتی ہے۔ ایک رات میں جو ہے ماں ہمارے پاس بیٹھ کر حضور کے صحابی رسول کے ترانے سناتی ہے۔ روزانہ ایک صحابی رسول کا قصہ سناتی ہے، اور صحابی رسول کا قصہ سنتے سنتے ہمارے دل میں بھی صحابی رسول بننے کی تمنا پیدا ہوئی۔ آج ہم اپنے گھروں میں رات کے وقت بچوں کو بٹھائیں، حضور کی محبت کا درس دلوائیں، لیکن ہمارے گھر میں تو سیریلیں چل رہی ہوتی، ہمیں جو ہے فرصت کہاں ہے؟ حضرات گرامی، میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک قرآن ہے، ایک میری اہل بیت۔ حضرات گرامی، آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ قرآن کتنی عظیم چیز ہے۔ یہ شیطان جو وسیم رضوی نے بات کہی ہے، 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کہی ہے، 26 آیت تو دور کی بات ہے، ایک زبر بھی نہیں نکال سکتا۔ اور علماء کرام نے یہاں تک فرمایا، نکالنا تو دور کی بات ہے، سوچنا بھی کفر ہے۔ نکالنا تو دور کی بات ہے، سوچنا بھی کفر ہے۔ ایک صحابی رسول اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ایک جگہ خیمہ لگا ہے، خیمے کے قریب میں ان کا چھوٹا بچہ سو رہا ہے گھوڑیے میں، اور سامنے ان کا گھوڑا بندھا ہوا۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جیسی سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو حضرات گرامی گھوڑا جو خیمے کے باہر بندھا تھا وہ چلانے لگا، بدکنے لگا۔ اسید بن حضیر نے سوچا کہ میرا بچہ خیمے کے باہر سو رہا ہے، کہیں گھوڑا میرے بچوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ انہوں نے قرآن کو بند کیا۔ جیسے قرآن کو بند کیا، گھوڑے نے بدکنا بند کر دیا، گھوڑے نے چلانا بند کر دیا۔ اسید بن حضیر فرماتے ہیں میں نے دوسری مرتبہ قرآن کو شروع کیا، پھر گھوڑے نے چلانا شروع کر دیا، بدکنا چالو کر دیا۔ فرماتے ہیں میں نے پھر قرآن کو بند کیا، کہیں گھوڑا میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ جیسے میں نے دوسری مرتبہ قرآن کو بند کیا، پھر گھوڑے نے بدکنا بند کر دیا، چلانا بند کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے تیسری مرتبہ قرآن پڑھنا شروع کیا، جیسے قرآن پڑھا گھوڑے نے پھر چلانا شروع کر دیا، بدکنا شروع کیا۔ میں خیمے سے باہر نکلا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھر سے آسمان کی طرف نور ہی نور ہے، میرے گھر سے آسمان کی طرف روشنی ہی روشنی ہے۔ صبح ہوئی، اسید بن حضیر میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے، کہا یا رسول اللہ میں اپنے خیمے میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، قریب میں میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، میرا بیٹا قریب میں سو رہا تھا۔ جیسے میں نے قرآن کو پڑھنا چالو کیا، گھوڑے نے چلانا چالو کر دیا۔ آقا میں نے بند کیا، پھر گھوڑے نے جو ہے چلانا بند کر دیا۔ یا رسول اللہ دوسری مرتبہ پڑھا، گھوڑے نے پھر چلانا چالو کر دیا۔ یا رسول اللہ جب میں خیمے سے باہر نکلا تو میں نے کیا دیکھا، میرے گھر سے آسمان کی طرف روشنی دکھائی دے رہی ہے، نور ہی نور ہے۔ میرا آقا مسکرا کر فرماتے ہیں اے اسید بن حضیر، یہ جو تم نے دیکھا کہ تمہارے گھر کے باہر تمہارے گھر سے آسمان کی طرف نور ہی نور ہے، اے اسید بن حضیر یہ کوئی عام مخلوق نہیں ہے۔ جب تم قرآن کی تلاوت کرتے تھے آسمان سے فرشتے تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے آتے۔ یہ قرآن ہے۔ حضرات گرامی ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیں۔ جب بچوں کے سینے میں قرآن ہوگا تو ایسی شیطانی طاقتیں اگر آواز اٹھائے گی تو وہی بچے جن کے سینے میں قرآن ہوگا ببانگ دہل جو ہے اس کا مقابلہ کرتے نظر آئیں گے۔ تو حضرات گرامی ہمیں بھی چاہیے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کیجئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس تحفظ قرآن جلسے کو کامیاب فرمائے اور رب تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔